وی آر بیک. اور ابھی بریک پہ جب ہم گئے تھے تو غزالہ آپا ہمیں اپنی ایک اتنے مزے کا انسپریشنل ایونٹ جو ان کی زندگی میں ہوا, جس کے تھرو وہ گزری اور کس طرح انہوں نے ہمت نہ ہاری, اس کے بارے میں بتا رہی تھی. پلیز ویورز کے ساتھ بھی شیئر کریں. غزالہ آپا, یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. ہاں, مجھے 92 میں جو ہے میرا کیا نام لیتے ہیں بیٹا پیدا ہوا تھا, لیکن بیٹے کی پیدا ہوتی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہیں پہ کراچی میں ایک ہاسپٹل ہے, میں نام اس لیے نہیں لوں گی کہ کیا ان کا میں زیادتی کروں. تو ان کی کیئرلیس سمجھ لیں, ان کی کسی کوئی وجہ سے ایسا ہوا, کوئی انسٹرومنٹ جو ہے وہ اسٹرلائز صحیح نہیں ہوا تھا, تو میرا آپریٹ ہوا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ مطلب ظاہر ہے کہ مجھے وہ کر دیا. ایک دن میں 2 دن, اچھا میرے پہلے بھی 2 بیٹیاں ہوئی تھی, سیزر ہوئی تھی, تو میں فوراً چلنا شروع کر دی تھی. مجھے پتا ہے کہ جتنی جلدی آپ موومنٹ کرتے ہیں اتنی جلدی ہیل اپ ہوتا ہے. تو میں مطلب مجھے ڈاکٹر آ کے کہہ رہی میں اٹھا ہی نہیں جا رہا. کہتی اچھا مجھے ایک ماں کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھنا. تو میں نے کوشش کی اٹھنے کی نا, تو میرا پیٹ جو کھل گیا اور پوری پس میرے اوپر, اور اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے. پھر وہ ایک ڈاکٹر آئیں, فیمیل آئیں, وہ بے ہوش ہو گئیں, سارے یہ ہو گئے, دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. ظاہر ہے پیٹ کھلا ہوا ہے آپ کا. تو اس کے بعد مطلب مجھے کچھ ہوش نہیں ہے, میں کومے میں چلی گئی, میرے ریڈ سیلز ختم ہو گئے, مجھے فوراً بلڈ دیا جاتا تھا, فریش بلڈ, وہ بھی پلازما دیا جا رہا ہے, وائٹ سیلز دیے جا رہے ہیں, سب ڈیڈ ہونے شروع ہو گئے. لیکن میں صرف چھوٹی سی ایک مطلب شارٹ وہ کہ مجھے ذہن جو تھا وہ میرا جاگ رہا تھا, میں کومے میں تھی, مجھے دنیا کی ساری بیماریاں اٹیک کر چکی تھیں, میری ہر چیز, وہ صرف ایک میرا دل اور دماغ کام کر رہا تھا, باقی ساری چیزوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا, ساری مشینیں لگی ہوئی تھیں, کچھ نہیں اس کے. لیکن میرا ذہن جو ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بالکل کوما میں. کلینیکل ڈیتھ, ڈاکٹرز نے کلینیکل ڈیتھ قرار دے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ خاتون زندہ کیسے ہیں, ہمیں نہیں پتا. یہاں سے مجھے لنڈن لے کے جایا گیا, تو لنڈن باقاعدہ ٹیم بیٹھی, انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز جو اس ہاسپٹل کے تھے سارے بیٹھے, انہوں نے کہا یہ عورت زندہ کیسے ہے ہمیں نہیں پتا. اور اس کے بعد لیکن میری ول پاور اتنی سٹرونگ تھی کہ میں سب کی باتیں سنتی تھی, اور میں کہتی تھی مجھے کچھ نہیں ہوگا, میں اپنے بچے خود پالوں گی. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تم بے ہوش, یعنی کہ جو لوگ کوما میں ہوتے ہیں ان کو سب سمجھ آ رہی ہوتی ہے. آپ کے کیس میں میرے ساتھ تو یہ تھا کہ مجھے ایک ایک بات, جب مجھے یہاں سے شفٹ کیا جا رہا تھا, سب رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب پہنچ بھی سکیں گے نہیں. میرے پیرنٹس لندن میں تھے, میری پیرنٹس امی آئی ہوئی ہیں, آپ یقین کریں کہ آئی سوئر ٹو گاڈ کہ مجھے ہر بندے کی چیخوں کی, اور میری بیٹیاں, چھوٹی چھوٹی بیٹیاں, ہمارا بلڈ لے لو, ہماری ماما کو بچا لو, ہماری ماما کو مت لے کے جاؤ کہیں بھی, وہ بھی میرے ساتھ جا رہی ہیں, اور رو رہے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں پہنچ بھی سکیں گے نہیں. وہاں پہ بھی ایسے انتظامات ہے کہ پتہ نہیں آتے ڈیتھ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. لیکن جب میں وہاں پر گئی, میرے ذہن جاگ رہا تھا, اور میں صرف یہ کہتی تھی کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. میرے دل اور دماغ میں ایک آواز آتی تھی کہ مجھے میرا اللہ جو ہے وہ مجھ پہ اتنا مہربان ہے کہ مجھے کچھ نہیں کرے گا. یہ بے وقوف لوگ ہیں جو رو رہے ہیں. اور آپ نے ہمت نہ ہاری اینڈ سروائیو کی, اور اب دیکھیں آپ کے سامنے کتنی پھل پھول رہی ہیں ماشاءاللہ غزالہ آپا. اینڈ جتنی پازیٹیو انرجی آپ سے ملتی ہے جب بھی, چاہے ہماری ملاقات اتنی نہیں ہو پاتی, وہی کب سے ہم پلان کر رہے ہیں کہ میں غزالہ آپا کے گھر جا کے ڈے اسپینڈ کروں گی. عائشہ اتنا اچھا گاتی ہے, اور اس نے مجھے پرومس کیا تھا جب آپ میرے شو میں آئے, میں نے کہا شو میں ضرور آؤں گی, لیکن ایک شرط ہے میری بھی, جب میں تمہارے پیار میں آتی ہوں تو میرے پیار میں گانا گاؤں گی. میں نے کہا تھا بھول گئی تھی تم, کہا تھا میں آپ کے پیار میں گانا ضرور گاؤں گی, جاتے جاتے ضرور گاؤں گی, ضرور گاؤں گی. اچھا تھوڑے سے واپس آتے ہیں تشدد پہ جو عورتوں کے خلاف ہو رہا ہے. غزالہ آپا, ٹی وی پہ جو ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں آج کل, کتنے پلیز میں اس سبجیکٹ کے ساتھ انٹیلیجنٹلی ڈیل کیا جا رہا ہے. بھائی دکھاتے تو ہمیں کہ تشدد ہو رہا ہے, لیکن اس کے اگینسٹ خواتین کس طرح فائٹ کر رہی ہیں, یہ اب کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ایکچولی جو کیونکہ وہی دیکھ کے باقی عورتیں انسپائر ہوں گی نا. ہاں جی, ایکچولی ہم لوگ جو ہے نا ٹی وی کو ٹی وی کی حد تک چھوڑ دیتے. ہم ایک ڈرامہ جو ہوتا ہے نا, ہم مطلب میجورٹی میں پبلک کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں اپنی پبلک پرابلمز کو, اور ان کے خلاف جو ہم لوگ کہتے ہیں ہائی یہ کیسے ہو گیا, یوں تو نہیں ہوتا, ایسا ہو سکتا ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں, جس عورت نے آپ سیکھیں کہ جیسے اس نے ریئیکٹ کیا, جیسے اس نے سٹینڈ لیا, آپ لوگ سٹینڈ لیں. لیکن اس یار ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ کوشش کریں تو.
اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جب تک دیکھیں یونٹی جو ہے نا, جب تک ہم لوگ ایک نہیں ہوں گے, ہم ایک دوسرے کے مسائل کو, ایک دوسرے کی پرابلمس کو ہم حل کرنے کی, اگر تمہیں تکلیف, مجھے تو کوئی آدھی رات کو, میں نے بہت عورتوں کے لیے اسٹینڈ لیا, مطلب اتنی ایسی ہیں کہ میرے ساتھ ہیں, آج میری بیٹیوں کی طرح میرے ساتھ رہ رہی ہیں, اور مطلب ان کا میکا میں ہوں, میرا آدھے کراچی کا شہر جو ہے وہ چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو, NGO ہے غزالہ پہ آن ہر اون, ایک NGO ہے. میں جیسے کہ میں ابھی کہہ رہی تھی نا کہ مردوں کو سینسیٹائز کرنا بہت ضروری وہ ہوتا ہے, آدمیوں کو بھی سکھانا ضروری. ایک پلے تھا, مجھے کیا نام تھا اس کا, اس کے اندر کبھی صاحب نے بڑا اچھا وہ رول کیا تھا, جس کے اندر ان کی تھرو آؤٹ ایک پازیٹیو تھنکنگ تھی, ایک عورت کے بارے میں جو کہ ستائی ہوئی تھی اور غمزدہ بھی تھی, گھر بھی اس نے چھوڑا ہوا تھا. ریسنٹ ڈرامہ ہے, ہاں ابھی کوئی چند مہینے پہلے وہ ختم ہوا ہے. تو اس کو انہوں نے اس میں فیصل, جی مجھے پتا ہے یہ کون سا پلے تھا, اس کا نام تھا وہ جس کے دعا یا پتہ نہیں, اس میں اپنی یہ تھی ماریا تھی نا, بالکل بالکل, and she did a great job and so did قوی صاحب. اور جو بھی رائٹر ہے میں اس کو ضرور اس کو اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے یہ ایک چیز لے کر آئے کہ مرد حضرات اگر چاہیں تو بہت زیادہ سب سپورٹ کر سکتے ہیں, چونکہ دے آر ان اے پوزیشن آف اتھارٹی. اگر چاہیں تو نہیں کرتے ہیں, بازے کرتے ہیں, تو پلیس کے اندر ہمیں اگر یہ ہم جو پورٹری کرنے لگے, ضرور پورٹری کریں. ہو رہا ہے which is great. کال لیتے ہیں جلدی سے. السلام علیکم, کون بول رہا ہے؟ السلام علیکم, عائشہ بات کر رہی ہوں. عائشہ کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں, اور آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کچھ کہنا چاہو گی عائشہ؟ جی کیا کہتے ہیں, آپ مجھے اچھی لگتی ہیں, اس لیے میں نے کال کی تھی. تھینک یو. جو آپ کی ڈریسنگ وغیرہ بہت اچھی ہوتی ہے. ہائے, تھینک یو سو مچ. دکھاؤ کڑھائی کتنی خوبصورت ہے, دکھاؤ فوراً کڑھائی پلیز دیکھیں. اچھا وہ دکھائی نہیں رہے شارٹ میں, بھائی میرے شارٹ میں کڑھائی دکھائیں نا, وہ لانگ شارٹ میں چلے گئے. اچھا چلو خیر. عائشہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو ہم آج جس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گی؟ نہیں, دراصل ٹی وی میں نے ابھی آن کیا ہے, میں نے کال ملائی, میں نے آپ کی پوری بات سنی نہیں. اوہو, ہم بات کر رہے ہیں تشدد پہ جو عورتوں پہ ہوتا ہے گھروں میں, ڈومیسٹک وائلنس پہ. ہاں, عورتوں کو تشدد تو بس میں کہتی ہوں عورتیں تو اپنے بچوں کے خاطر برداشت کر جاتی ہیں سب کچھ, دیکھا, مردوں نے تو کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. عائشہ آپ کے سامنے کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے تشدد کا, یا آپ حصہ بنی ہے کسی ایسی سچویشن کی کبھی؟ نہیں, اللہ کا شکر میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا, لیکن میرے خاندان میں کافی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو دیکھنے میں بھی آئی ہیں کہ بچے چھن گئے, ان کے ہسبینڈ نے مار کے نکال دیا. اب اسی پہ بس ہم بات کر رہے ہیں عائشہ کہ کس طرح عورتوں کو ہم ایجوکیٹ کریں, اویئرنیس دیں کہ اس کے اگینسٹ, اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنے حقوق جانیں. اور آئی تھنک عائشہ چلی گئی ہیں. اوکے, تھینک یو عائشہ. عائشہ مجھے ایک بات یہ ضرور کہنی چاہیے کہ جو ہماری لڑکیاں ہیں, جو بھی بیٹیاں ہیں ہماری, ان کو سٹینڈ لینا چاہیے. وہ پتہ نہیں کیوں ڈرتی ہیں, کیونکہ آپا گھروں سے سپورٹ نہیں ملتی. غزالہ آپا ان کو یہی, جیسے ابھی آئی ہوئی تھی جو لائرز, وہ یہی کہی تھی گھروں سے ان کو یہ کہہ کے بھیجا جاتا ہے کہ تم نے اسی گھر میں مرنا ہے, واپس نہیں آنا. اب وہ آواز اٹھائیں گی تو obviously اس گھر تو چھوڑنا پڑے گا نا ان کو وہ والا. نہیں, ایکچولی میرا خیال ہے کہ اگر پیرنٹس ساتھ بھی دینا تو بچیوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نہ چھن جائیں. بچے چھن جائیں, بچے چھننے کے چکر میں نا عورت ساری زندگی, اور ہم اکیلے بھی رہ جائیں گے, فائنینشیل سپورٹ ہی نہیں ہوگا کوئی, تو کون کرے گا کچھ. یعنی ایک ہے نا کہ اگر اکیلی رہ جاتی ہے عورت, میں کہتی ہوں کہ اگر مرد کو بچے دے دیے جائے نا, تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ اس مرد میں کتنا تپڑ ہے پالنے. میں تو کہتی ہوں کہ ان کو پالنے چاہیے, لیکن عورت کو پتہ ہے کہ وہ نہیں پلیں گے اور وہ رول جائیں گے. اس رولنے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کرتی ہے. تو مرد کو یہ نہیں خیال آتا کہ یہ جب بڑے ہوں گے کچھ بھی ہوگا, نام تو میرا جائے گا, کبھی بھی میری بیوی کا نام نہیں ہوگا, اس نام سے پکارے جائیں گے, انہی کا وہ ہوگا کہ جی نہیں فلاں کا ان کا بیٹا ہے, یہ ہے. عورت کا نام پھر بھی نہیں آتا, ساتھ مرد کا نام لکھا ہوا ہوتا. کرنا ہی ہے تو کیا کیا جائے کہ این جی اوز ایسے بنائے جائیں جو ہیلپ کرے ایسی عورتوں کو. بالکل ایسی چیزیں, اور پولیس کو اسپیشلی کہ یہ آرڈر ہونا چاہیے کہ اگر یہ مطلب ڈومیسٹک جو پرابلمز ہے, جو بھی مار کٹائی ہو رہی ہے, تو اس کو صرف پرسنل دے کے فوراً ادھر سے نہ چلے جائے کریں. مطلب یہ زیادتی کی بات ہے کہ آپ کسی کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, مارتا ہوا دیکھ رہے ہیں, گھریلو معاملے, جبکہ پوری دنیا میں آپ اگر رپورٹ کریں ابیوز تو فوراً اتھارٹیز آتی ہیں. صرف ہمارے ملک میں کوئی نوٹس نہیں کرتا اور کوئی ہیلپ نہیں کرنا چاہتا. آ کے لے جاتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے تو اریسٹ ہو جائیں گے. میری اپنی دوست نے اپنے ہسبینڈ کے اگینسٹ یہ کیا, and he was arrested, he was in jail for 3 months. نہیں, بچے کو نہیں
نہیں کر یہاں تو سکتے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ FIR بھی درج کرانے جائیں, جیسے کہ ابھی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے, تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ درج نہیں کرتے, یہ کہہ کر ان کو ٹال دیا جاتا ہے کہ یہ آپ گھر پہ اپنا یہ فیصلہ کر لیں, اور پھر بھی نہ ہو تو پھر دیکھیں. ماریا ہے ہمارے پاس, سوری, کراچی سے. السلام علیکم ماریا. ہائے کال ڈراپ ہوگی. اپنا ایشو کوئی بتانا چاہ رہی تھی, اپنی سٹوری بتانا چاہ رہی تھی, سوری میں نے آپ کی بات کاٹی. تو وہ یہ ہے کہ اگر FIR درج کرنے میں بھی اگر ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی اور زیادتی کیا. یہاں پہ ویمنز پولیس اسٹیشنز بنائے گئے تھے تو وہ بھی کوئی زیادہ کامیاب اور وہ عورتیں جو ہیں وہ خود نہیں نوٹس کر رہی ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جس قسم کی عورتیں ہیں پولیس میں تو اور سپریس کر رہی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں سے وہ تو خود مارنا شروع کر دیتی ہیں عورتوں کو. اپنے حقوق استعمال جو ہے نا غلط نہیں کرنے چاہیے. صرف اگر انسان ایک چیز سیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کچھ سی چیز کا بھی حق دیا ہے, جیسے مجھے اگر ماں کا حق دیا ہے تو میں اپنی اولاد کو بڑے اچھے طریقے سے پالتی ہوں, اگر بیوی کا دیا تو میں اپنے میاں کا بڑا خیال رکھتی ہوں, اگر کسی بھی میں اگر مطلب وہ ہوں آرٹسٹ ہوں تو میں اپنے کام کے ساتھ, اور مجھے اگر جو ٹائم دیا جاتا ہے میں پراپر اسی ٹائم پہ پہنچتی ہوں. اور جب مجھے کال کی جاتی ہے چاہے مارننگ شو کے لیے چاہے مجھے کسی کے لیے بھی, تو مجھے جو ٹائم دیا جاتا ہے مجھے ایک تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں یار جو ڈرائیور آ رہا ہے وہ بھی انسان ہے, وہ میرا ویٹ نہیں کرے, میں فوراً باہر نکلنا, وہ کیوں کرے میرا ویٹ. اور میں مطلب کوشش کرتی ہوں کہ میرے پاس کوئی بھی ہے. تو جب انسان اپنا ہر حق پازیٹیولی استعمال کرنا شروع کر دے گا تو کبھی کوئی تکلیف میں آئے گا نہیں, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اور بات میں یہ کہنا چاہوں گی, ہم کہہ تو رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مردوں کی طرف سے بہت تشدد ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بعض گھرانوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ عورتیں بھی, جی یہ بھی ایک ایشو ریز ہوا تھا, ایک فون کالر تھا کہ عورتیں ہی عورتوں کے اوپر تشدد کرتی ہیں. تو اور کبھی کبھار عورتیں آدمیوں پہ بھی کرتی ہیں. اچھا, لیکن ایک اور چیز جو میں اس وقت کہنا چاہوں گی وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شادی شدہ گھرانے کے اندر, میں دوسرے پورے خاندان کی بات نہیں کر رہی, بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں امیجیٹلی اس سچویشن میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی, یا تو وہ اس آدمی کا جو ایگو کو ہرٹ کرتی ہیں, کبھی یہ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو یہ یقیناً آپ کو سب کو معلوم ہے کہ مرد کا ایک ایگو ہوتا ہے. لیکن نہیں سنو ٹائم ختم ہو رہا ہے, ختم اس لیے ہو رہا ہے, ایگو پہ ختم میں نہیں ہونے دوں گی. لیکن عورتوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر آپ اپنے ایک پارٹنر کے ایگو کو یا اس کی سینسٹیوٹیز کو ہرٹ کریں گے تو فرکشن کریٹ ہوگی. سینسیشن کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹس ہیں, اور ہمارے پاس لٹرلی 5 سیکنڈ رہ گئے. اچھا گاتے ہوئے ختم کروں گی. تھینک یو سو مچ. میں گا رہی ہوں گاتے ہوئے ختم کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ آپ لوگ شو پہ آئے. ویورز میری آپ سے ملاقات ہوگی کل 10 بجے. کس ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں شاید انٹرنیٹ یوزیج, اس کے غلط یوزیج پہ. اور جاتے جاتے میں گاؤں گی خدا حافظ, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں آواز اٹھانے کی. تو فیض صاحب کی پوئٹری ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے, جو میں ہر جگہ جا کے گانا شروع کر دیتی ہوں, لیکن اتنی جلدی میں کچھ ذہن میں نہیں آیا. گا رہی ہوں. خدا حافظ. بول کے لب آزاد ہے تیرے, بول زباں اب تک تیری ہے, تیرا ستواں جسم ہے تیرا, بول کے جاں اب تک تیری ہے. بول کے لب آزاد ہے تیرے. بہت خوبصورت.